السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کل ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ بدھ مت کے بارے میں، اس کا زوال کیسے ہوا، کیسے وہ مذہب اپنی ہی جنم بھومی میں ختم ہو گیا۔ آج ہمیں اگلا سبق اور اس کے سوال جواب پہ توجہ دینا ہے۔ وہ سبق یہ ہے وکرمادتیہ اور برہمنی مت کا احیاء، یعنی بھارت میں، ہمارے اس ملک میں ہندو مذہب یا برہمنی مت، جو برہمنوں کا مذہب تھا، یہ دوبارہ کیسے عروج اس کو حاصل ہوا۔ تو سوال نمبر 1 ہے، برہمنی مت کے دوبارہ عروج کے کیا اسباب ہوئے؟ سبق ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، آج صرف سوال جواب پڑھنا ہے۔ تو برہمنی مت کے دوبارہ عروج کے کیا اسباب ہوئے؟ اس کے اسباب سبق میں پوری تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جواب مختصر طور پر ہم لوگ لکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ برہمنی مت کے احیاء میں، یعنی دوبارہ عروج پانے میں، کئی عوامل کا، کئی اسباب کا عمل دخل رہا۔ مثلا نمبر 1، کنشک کی بے اعتدالی۔ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں، کنشک کی بے اعتدالی، بے اصولہ پن۔ نمبر 2، بدھ مت میں، بدھ مذہب میں تحریف، کیسے اس میں گڑبڑی ہوئی۔ اسی طرح سے نمبر 3 میں آپ دیکھیں گے، بدھ مت کا کئی وجوہات سے اپنی دلکشی کھو دینا، جاذبیت ختم ہو جانا اس کا، یعنی ایک طرف تو اس میں تحریف بھی ہوئی، دوسرے اس میں دلکشی نہ رہے گی، چاشنی نہ رہے گی کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوتے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر آپ لکھ لیں، برہمنی مت کا لچکیلا رویہ، لچکپن، اور بدھ مت کی تعلیمات کو اپنے برہمنی مت میں ضم کر لینا۔ اور آخری چیز پہ ہندو راجاؤں کا عروج اور ان کا ظلم و ستم۔ تو اس طرح سے بھارت میں برہمنی مت کو دوبارہ عروج حاصل ہوا۔ یہ سارے اسباب مل کر کے دوبارہ اس میں ہندو مت کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، گپت خاندان کے راجاؤں نے اس مت کی ترقی کے لیے کیا کوششیں کی؟ کس مت کی؟ ہندو مت کی ترقی کے لیے کیا کوششیں کی؟ تو اس خاندان کے لوگوں نے مضبوط سلطنت، یعنی مضبوط حکومت قائم کر کے ایک مضبوط، ایک مستحکم ریاست قائم کی، مستحکم حکومت قائم کی، برہمنوں کو تبلیغ کی پوری اجازت دی، اس کے لیے سرکاری وسائل مہیا کیے، جاگیروں اور انعامات سے نوازا، درباروں میں جگہ دی، اور عوام کو مختلف رفاہی اسکیموں سے برہمنی مذہب اور برہمنوں کے قریب کیا، علماء کو اکٹھا کیا۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے انہوں نے اس مذہب کی ترقی کے لیے کافی کوشش کی۔ سوال نمبر 3 ہے، وکرمادتیہ کون تھا؟ اس کے بارے میں فاہیان نے کیا لکھا ہے؟ تو وکرمادتیہ گپت خاندان کا مشہور راجا تھا، جو سمندر گپت کا بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں فاہیان نے لکھا ہے، جو چینی سیاح تھا، کہ راجا کا جسم بہت ہی سڈول اور قوی تھا، وہ گراں ڈیل اور بہادر، نیز شکار کا شوقین تھا۔ اس کے دور میں ملک کی مالی حالت بہت اچھی تھی، لوگ عموماً فارغ البال اور خوشحال تھے، چوری ڈاکے پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، چنانچہ اس طرح کے اخلاقی جرائم بہت کم ہو گئے تھے۔ بیماروں کا علاج کرنے کے لیے جگہ جگہ اسپتال قائم تھے، عدل و انصاف کا بہت معقول انتظام تھا، افسران کی نگرانی ہوتی تھی، چنانچہ وہ رعایا کو پریشان کرنے کا موقع نہیں پاتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک ہوتا تھا۔
تو فاہیان نے یہ چیزیں لکھی ہیں اس کے بارے میں۔ سوال نمبر 4 ہے وکرمادتیہ نے علم و ادب کی کس طرح خدمت کی؟ تو وکرمادتیہ ایک علم دوست راجا تھا۔ اس نے علماء کو دربار میں جمع کیا، ان کی مالی امداد اور عزت افزائی کی، مشہور علماء کو محبوب رکھتا اور ماہرین فن کو رتن کا خطاب دے کر کے اس نے علم اور ادب کی خدمت کی۔ آخری سوال ہے کالی داس کون تھا؟ یہ کس طرح راجا کی آنکھوں کا تارا بن گیا؟ تو کالی داس سنسکرت کا مشہور عالم اور ہندوستان کا نامی شاعر تھا۔ پہلے ان پڑھ اور گنوار تھا۔ برہمنوں سے دھوکہ کھانے کے بعد گھر سے نکل گیا، کئی برسوں تک خوب محنت سے تعلیم حاصل کی اور مہا پنڈت بن گیا۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے اس نے راجا کے دربار میں رسائی حاصل کی اور راجا کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ تو یہ سوال اور ان کے جوابات ہوئے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔